ایک دھنیہ واد سوال تھا، چھوٹا سا سوال تھا، جی سر سوال تو سارے ختم ہو جی گئے، ایک سر چھوٹا سا سوال تھا بس کہ رمضان کے اندر کوئی خاص عبادت جو ائمہ کرام سے ثابت ہو اور وہ عبادات بہت ہیں نا، عبادات مطلب بہت ہیں رمضان میں اہل بیت علیہ السلام کا مختصر. فرمان یہ ہے کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ورع ہے، حرام سے دور رہنا، انسان نامحرم کی طرف نہ دیکھے، انسان دوسروں کو اذیت نہ کرے، جو خلق خدا ہیں آپ کے گھر بالخصوص انسان جن کے ساتھ کام کرتا ہے، جن کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، بیوی بچے، ان کو اذیت نہ کرے، ان کو گالی نہ دے، ان کو نہ مارے اور ان کی خدمت کرے، کیونکہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے گھر میں، ان کی خدمت کرے. تو سب سے جو اہم عبادت اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ حرام سے دور رہنا، جو چیزیں اللہ نے فرمایا کہ نہ کرو نہ کرے. اس کے علاوہ میرے محترم عزیزو، ماہ رمضان میں روزہ دار باقی چیزوں سے روزہ تو رکھنا ہی ہے نا، صرف روزہ کھانے پینے سے تو نہیں ہوتا نا، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، بات کرنے کا بھی روزہ ہے، فضول بات انسان نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، لوگوں کے درمیان فتنہ کڑا نہ کر دے کہ میں آپ کی بات دوسرے کو بتا دوں، لوگوں میں کینہ اور دشمنی بڑھا دوں، اس طرح کی باتیں، یعنی تمام اعضاء و جوارح کا انسان کا روزہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، جو میں نے دیکھا ہے اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں، وہ ہے کہ عبادت کرنا. عبادت کا یہ ہے کہ انسان دعا کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اور بالخصوص توبہ استغفار کرے، اور بالخصوص توبہ جب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہے ہماری، جو انسان کو آتا ہے وہ بیان کرے، اگر نہیں آتا تو دعا کی کتاب ہے مفاتیح الجنان، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہے، وہ بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اپنی زبان میں کہ اللہ تو نے مجھے خلق کیا، تو نے مجھے روزی دیا، تو نے مجھے بڑا کیا، تو نے مجھے بہترین جسم دیا، یا اللہ تو نے مجھے بہترین والدین عطا کی، ان کو مسلمان بنایا، مجھے یہ شرف دی کہ میں مسلمان ہوں. یا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کتنا احسان ہے مجھ پر، ہر جگہ دیکھتا ہوں تیرے ہی عظمت کے آثار ہیں، تیری نعمتیں، میں تو تیرے ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یا اللہ میں تیرا عظمت سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اتنا عظیم ہے، ہاں تیرے کیا طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نعمتوں کو گن لے کہ اللہ تو نے مجھے فلان چیز عطا کی، میرے بہترین زندگی دی ہے، جاب دی ہے، مجھے عزت دی ہے، اور صحت عطا فرمایا ہے، کھانا ملتا ہے، پانی پیتا ہوں روزانہ افطار کے وقت، یہ سب تیری نعمتیں ہیں، سانس لیتا ہوں، ہوا تیری نعمت ہے، اور میں تیری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، ان میں سے کروڑوں میں سے ایک بھی نہیں گن سکتا. یا اللہ تیرا شکر. پھر شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، وہ گناہ جو انسان بھول چکا ہے، وہ پرانے گناہ یاد کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئے. جب گناہ یاد کرتا ہے نا انسان، روئے اللہ کے خوف سے، یا اللہ تو نے اگر مجھ پہ رحم نہیں کیا، تو نے اگر مجھے نہیں بخشا، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ تجھ جیسا بہترین رب، اور میں نے ہمیشہ غافل رہا تیری عظمت سے، اور تیری نظروں میں، تیری نگاہ میں نے بے شرمی کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، میں نے حلال حرام کا خیال نہیں رکھا. اور اپنے پرانے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے استغفار کرے، اور روئے گریا کرے. وہ گریا اس جگہ جہاں پہ اس کو کوئی نہ دیکھے، یعنی صرف اللہ سے وہ استغفار، اللہ کے خوف سے گریا کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، کونے میں، یا دن کو جہاں پہ لوگ اس کی توجہ نہیں دے رہے، تو اللہ سے روئے. پھر کیا کرے؟ پھر جب روئے استغفار کرے تو محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور درود بھیجنے کے بعد پھر کیا کرے؟ اللہ سے اپنی حاجت مانگے، دنیائی حاجت ہے، اخروی حاجت ہے، ٹھیک ہے نا. اخروی حاجت یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے بچوں کو بخش دے، والدین کو بخش دے، میرے بہن بھائیوں کو بخش دے، اور ہمیں جنتی بنا دے. اور پھر اللہ سے جو دنیائی حاجات ہیں نا، کسی کو ترقی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو قرضے ہیں، کسی کے دشمن ہے، بھئی خطرناک کوئی دشمن ہے، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، یا اللہ مجھے بلاؤں سے بچا لے، میرے بچوں کو بلاؤں سے بچا لے. تو اس طرح دعا کریں. یہ بہترین کام ہے. اگر آپ میں نے جو باتیں کہی نا اس کو ایک دفعہ پھر سن لیں، آپ اس کو ریپلے کر دیں. جی جی یہ میں نے ریپیٹ جو کروں بتایا نا، انشاءاللہ. یہ آب حیات ہے. لوگوں اس کو تجربہ کرو ایک دفعہ. ایک ترجمہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا جو دستور ہے، اس کو تجربہ کرو کہ پہلے اللہ کی عظمت، اللہ کو پکارو اس کا اسماء حسنہ کے ساتھ، اللہ کی عظمت کو یاد کرو،
پھر اللہ تعالیٰ کو جب عظمت یاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، پھر اپنی گناہوں روسیائی کو یاد کرو، گریہ کرو، پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور حاجتیں مانگو اپنی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی سلیم بھائی، خدا حافظ۔ ایک منٹ کیا ایک منٹ ہے بھائی، بتاؤ جی، مزید میں بتائیے یہ جی۔ کہہ رہا تھا کہ آپ سے ایک ریکویسٹ تھی میری جی یہ الہری صاحب کہ آپ جب دعا کریں، آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے خصوصاً میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے جو ہے نیک سیرت پر چلنے کی توفیق دے، اور میرے لیے رزق کے راستے آسان اور دنیا اور آخرت کی منزلیں میرے لیے آسان ہو جائے۔ میرا انشاءاللہ نام لے اللہ کر اللہ تعالیٰ آپ تعالیٰ کو، سے دعا کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کی دعا میرے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ آپ احسان کو مند جزائے رہوں گا خیر آپ دے، کا، بہت بہت انشاءاللہ شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔